بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام، مجمل روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم ملا تو وہ ہندوستان میں اترے، اور ہندوستان میں ان کے اترنے کا جو معروف مقام بتایا جاتا ہے وہ موجودہ بھارت کے جنوب میں جزیرہ سراندیپ ہے، جسے ماضی قریب میں لنکا یا سیلون کہتے تھے، اور اب اس کا نام سری لنکا ہے جو ایک آزاد ملک ہے۔ برطانوی دور میں سیلون انتظامی لحاظ سے برطانوی ہند میں شامل تھا۔ عام روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا، اور پھر چل کر دونوں عرفات میں آ کر ملے۔ اسی لیے میدان عرفات کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ سراندیپ یعنی سری لنکا، یہ ملک جزیرہ نمائے دکن، ہند کی جنوبی راس کماری کے جنوب مشرق میں بحر ہند کے اندر واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت کولمبو ہے۔ آبنائے پاک اس کو بھارت سے جدا کرتی ہے۔ اس میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک انسانی قدم کا نشان ہے، جو مقامی انسانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، جبکہ بدھ مت کے پیروکار اسے مہاتما بدھ کا نشان خیال کرتے ہیں اور اسے ہندو اپنے دیوتا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یاد رہے، سری لنکا کی آبادی میں اکثریت بدھ سنہالیوں کی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 10% ہے، اور تامل ہندو 25% کے لگ بھگ ہیں، جنہوں نے 15-20 سال تک سری لنکا کے شمالی مغرب میں تامل ایلام کے نام سے ایک ہندو ریاست قائم کرنے کے لیے خون ریز گوریلا جنگ لڑی، اور حال ہی میں وہ جنگ کا راستہ ترک کر کے کولمبو حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ سراندیپ میں اسلام پہلی صدی میں وارد ہوا تھا۔ سراندیپ یعنی لنکا میں عرب تاجر آباد ہو گئے تھے، جن کے فوت ہونے پر ان کے بیوی بچے بصرہ جا رہے تھے کہ دیبل کے قریب بحری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ اس پر گورنر عراق حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیجا تھا، جنہوں نے سندھ فتح کر لیا تھا۔ 93 ہجری یعنی 712 عیسوی، ان دنوں سری لنکا کی آبادی میں 10% مسلمان تھے۔ جدہ، فصحاء اسے جدہ بولتے ہیں، یہ سعودیہ عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 15-16 لاکھ ہے۔ یہ نہ صرف حجاز کا دروازہ ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے حج کا دروازہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جدہ کی بنیاد رکھی گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ محض مچھیروں کی بستی تھی۔ جدہ کے لغوی معنی ہیں کشادہ، طویل راستہ۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ جدہ شہر جدہ بن حزم بن ریان قزاعی سے موسوم ہے، جو یہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ بحیرہ کلزم کے ساحل پر سعودیہ عرب کی مشہور بندرگاہ ہے۔ جدہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کا حج ٹرمینل 5 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے۔